میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے طرف آزمائش آئی ہے یا سزا آئی ہے؟ دیکھیں، انسان کو مشکلات تو آتی رہتی ہیں. اگر آپ بیمار ہو گئے تو ایک نیچرل چیز ہے. انسان اچھا بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اس میں مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ بیماری بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ اس مشکل میں پتہ نہیں کہ شاید مجھے سزا مل رہی ہے. اس میں بھی لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں. ایک صحابی نے آن وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بہت زیادہ گرم تھا، طبیعت خراب تھی. آگے آپ کو بھی بخار لگتا ہے، بہت ہوا ہے. انہوں نے کہا مجھے بہت شدید بخار ہے اور مجھے تم لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیماریوں کی. بخار بھی مجھے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے برداشت بھی دی ہوئی ہے. میں اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتا ہوں اور اس یہی کہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے اور میں کسی قسم کی ناشکری نہ ہو کبھی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری جو مشکلات آتی ہیں تو ان پہ شکر گزاری کرو. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرمایا کہ تمہیں میں مختلف قسم کی مصیبتوں سے، بھوک سے، پیاس سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ان سے آزماؤں گا. ٹھیک ہے. اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ ان باتوں پہ جب ان کو ٹرائل آتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو تم اگر یہ پڑھو، بعض دفعہ ٹرائل بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں، چیریٹی بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، تو پھر اس کے باوجود اگر ٹرائل لمبے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزما رہا ہے. یو آر اسٹل گوئنگ تھرو ٹرائل. تو اگر جلدی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. مسلم السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، اور جب دعا دیر سے قبول ہونی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ بندہ اور دعا کرے تو میں زیادہ اچھی طریقے سے اس کو قبول کروں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض دفعہ ٹرائل لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ زیادہ دعا ہو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اگر برا کام کر رہے ہیں آپ، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور بے شادہ گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر مشکل میں جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اگر ٹرائل آتا ہے تو وہ ٹرائل نہیں ہے، وہ سزا ہے. وہ سمجھو کہ سزا مل رہی ہے. کچھ تو اللہ میاں نے اس میں دنیا میں دے دی، کچھ اگلے جہان میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے بدلے اگر یہاں اس دنیا میں سزا دیتا ہے، یہ ٹرائل ہوتے ہیں بعض، تو اللہ تعالیٰ یہاں معاف کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں جا کے پھر سزا نہیں ملتی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. تو اس لیے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کر کو اسے مانگتے رہو اور اسے کہو یہ ٹرائل جو ذرا میرے سے زیادہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھائی ہے کہ یہی دعا کرتے رہو کہ مجھ سے اتنا لمبا ٹرائل میں ڈال کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، یا ایسی مشکلوں میں مجھے نہ ڈال جو پہلے لوگوں کو آئی. تو صبح فجر کی نماز بھی میں نے جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی اس کی جو آخری آیت ہے وہ یہی ہے نا، معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں ہمارے جو ٹرائل میں سے گزار، زیادہ لمبا نہ گزار ہیں، اور ہمیں رحم کر. ٹھیک ہے. یہی دعا پڑھتے ہیں نا. تو وہ اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں یہ بات صورتیں اور آیتیں کہ آدمی کو یاد ہو جائیں. تو آپ لوگ بھی یاد کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے کیا میسج ہے اس کے اندر. اس پہ ٹرائل سے گزر جاؤ گے آرام سے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. اور چھوٹی موٹی باتوں کو بڑے بڑے ٹرائل جگہ ہوا استعمال کر لینا تو ایسی بات نہیں. چھوٹی موٹی مشکلیں تو آتی ہیں، انسان دنیا میں رہتا ہے تو ان ٹرائل سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. جزاک اللہ حضور. آج کی دور میں جب ہر طرف تکلیفیں اور مشکلات نظر آتی ہیں، ہم کس طرح امید پہ قائم رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کر سکتے ہیں؟ بتایا نا میں نے ابھی اس کو. جی. انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تکلیفیں، مشکلات. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہے، اس کو نہیں تکلیفیں آتی؟ جی. آتی ہیں نا. وہ بھی سارے تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے نا. جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی آتی ہیں. جی. ہر ایک گزر رہا ہے. جو پیگن ہے اس کو بھی آتی ہے، جو بتوں کو پوجا کر رہا ہے اس کو بھی آتی ہیں. جی. تو یہ تو ہر ایک کو تکلیفیں آتی ہیں. لیکن جو مومن ہے جب اس کو آتی ہیں تو اس دعا کرتا ہے، اس کو توکل ہوتا ہے کہ میں جو دعا کروں گا یا صدقہ خیرات کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو میرے لیے آسان کر دے گا. جی. مجھے محسوس نہیں ہوں گی، یا اگر ہوں گی تو اس کا ریوارڈ مجھے اگر یہ اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. پر چھوڑنا تو میں نے کہیں نہیں، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. جی. ہیں.
اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو بہرحال اللہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. جی. تو جب وہ کرے گا اور اس پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ بھی دے گا. جی. ٹھیک ہے, تو اس کے توکل کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا, اور کوئی جگہ کوئی نہیں. ہمیں کم از کم یہ آسانی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے, جی. لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے, اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے گا. ٹھیک ہے, جی. اس ٹرائل میں سے گزرنے سے اسی پہ توکل ہے. باقی ہے کہ اللہ پہ توکل پیدا کرو, اسے دعا کرو, تو بعض وہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, بعض بار لمبا عرصہ چل جاتا ہے. ٹرائل کی بات ہی ہو رہی ہے, تو ایک شخص پہ بہت زیادہ مشکلات آتی تھیں, 30 سال تک دعائیں کرتا رہا, اللہ میاں مشکل کو دور کر دے, یہ مسئلہ میرا حل کر دے. اور بزرگ تھا وہ, اور دفعہ اس کو جواب آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے کہ نہیں منظور. وہ مانگتا ہی چلا گیا. ایک دن اس کا ایک مرید بھی بیٹھا تھا, بڑا اسٹانچ قسم کا اس کا فالوور تھا. وہ قریب بیٹھا تھا اس کے, دعا کرا تو اللہ کی آواز آئی نا جب اس بزرگ کو, تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آواز سنا دی. دوسرے آدمی کو جو بیٹھا ہوتا, اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ جب اللہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی یہ بات تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے داری ہے, میں اس کے علاوہ کہاں جاؤں, اور اسی پر میرا توکل ہے, کبھی تو مان ہی لے گا. اسی وقت دوبارہ اس کو الہامی کیفیت تاری, کشفی کیفیت تاری ہوئی. وہی اس کے بزرگ کے جو ساتھی تھا اس کے اوپر بھی وہی حالت تاری ہو گئی. اور اللہ میں نے کہا تمہاری جو 30 سال میں جو تم نے دعائیں مانگی تھیں میں نے پوری کرنی. تو 30 سال بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی توکل تھا اس کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں جہاں میں جاؤں. میرا سوال ہے, جب آج کا سیکولر یعنی لا دینی معاشرہ اسلامی اخلاق پر قائم رہنے والوں کو اختلاف, تنہائی اور دباؤ کا سامنا کرواتا ہے, تو ایک احمدی مسلمان کو کس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے؟ معاشرے کا کیا دباؤ ہے کہ آپ ڈانس کریں, آپ شراب پئیں, آپ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کریں, ہیں؟ یہی دباؤ ہے نا جو لوگوں معاشرے میں آپ یہی دیکھتے ہیں نا, ارد گرد آپ کے انوائرمنٹ میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے کس طرح بچیں؟ لاہور پڑھو, استغفار پڑھو, ہیں, اللہ کو یاد کرو. ہر وقت یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوپر میرے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر میرے ایکشن کو اور میری ڈیڈ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, جب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر انسان جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت ساری گناہوں سے بچتے ہیں نا, کہ یہ نہ کروں وہ نہ کروں. آج کل تو ویسے ہی وہ بہت سارے قانون ایسے بن گئے ہیں کہ اگر غلط قسم کی ہو باتیں تو اور CCTV سے ثابت ہو جائے تو آپ کو کیس ہو جاتا ہے. آپ ڈرتے ہیں کہ مجھے کیس نہ ہو جائے. تو اللہ میاں کے CCTV کیمرہ جو لگا ہوا اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہر بات جو ہے انفارمیشن اللہ کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لنک ڈائریکٹ لنک ہے. ٹھیک ہے, دن کو بھی رات کو بھی. یہاں تو جو بعض دفعہ اندھیرے میں, بعض دفعہ اس میں سرویلنس کیمرے جو ہوتے ہیں وہ ڈارکنیس میں پوری طرح وہ پہچان نہیں کرتے, لیکن وہاں جو اللہ تعالیٰ کے وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اندھیرا اور روشنی ہو. تو یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر یہ جو معاشرے کے دباؤ ہیں, برائیاں ہیں نا چند ایک, شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں برائیوں پہ کروں گا. آج کل کی برائیاں کیا ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے برائیاں ہیں, عورتوں کے ذریعے سے برائیاں ہیں, شراب کے ذریعے برائیاں ہیں, دوستی کے ذریعے سے برائیاں ہیں, اور غلط قسم کی فلمیں ہیں یا باتیں ہیں, ماحول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ تمہاری سوسائٹی ہے, تمہارا جو کمپنی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو اچھے لوگوں کی ہو, اور لغو چیزوں سے بچ کے رہو. تو جب بچ کے رہو گے تم اور استغفار پڑھو گے, دعا کرو گے, اللہ کا خوف دل میں رکھو گے, تو ثابت ہوگا. اگر کوئی مومن نہیں ہے, ایمان دل میں نہیں ہے, تو پھر شیطان نے کہا تھا میں ورگلاؤں گا, میرے پیچھے لوگ چلیں گے, اس کی بات پوری ہو جائے گی. اچھے اخلاق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ اللہ کی عبادت کرو. جب عبادت کرو گے تو اللہ سے مانگو کہ میں اچھے اخلاق پہ رہوں. پھر جو سارے اچھے اخلاق ہیں ان پہ قائم کرنا, لوگوں کا خیال رکھنا, غریبوں کا خیال رکھنا, یتیموں کا خیال رکھنا, دوستوں کا خیال رکھنا, برائیوں سے بچنا, زنا سے بچنا. یہی سارا آج کل ماحول, یہ انوائرمنٹ ہے نا سارا جو آپ کو اٹریکشن دے رہا ہے. اس سے بچ کے رہیں. اس کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم استغفار پڑھو, تو جو آئندہ گناہ ہونے ہیں اس سے بھی بچاؤں گا میں, اور جو پچھلے ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کر دوں گا. Sometimes I feel that I'm not worthy enough to read the Quran or go read namaz. How can I
overcome this feeling, and how can I get past it? یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا نا کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے آئی ایم وردی آف ڈوئنگ دس تھنگ، کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ دنیا میں بھی کرتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی بعض چیزیں. نیکی کا کام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں تو میں اللہ کا کلام پڑھوں گا، تو اللہ کا کلام پڑھو گے تو گناہ دور ہوں گے نا. اگر آپ میں ایک بیماری ہے، سر درد ہو رہی ہے تو کہہ دو جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں تو سر درد نہیں ہو سکتی، میں کسی سے فرق نہیں پڑ سکتا، تو اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ دوائی کھاؤ، پیراسیٹامول کھا لو گے درد دور ہو جائے گی. تو اسی لیے اگر کوئی گناہ کی بات ہے اور اگر آپ نے آپ کو ورتی سمجھتے ہو اس کے لیے کہ قرآن شریف تو بڑا پاک کلام ہے اور میں گناہ گار ہوں، میں اس پاک چیز کو کس طرح ہاتھ لگاؤں، ٹھیک ہے، یہی خیال آتا ہے نا. خوف ہوتا ہے نا اللہ کا، جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو اس کا مطلب ہے تم پھر دعا کرو گے اللہ میاں سے کہ مجھے صاف کر دے، پاک کر دے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر جو ہے، جو غلط خیالات سے، غلط باتوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان ان سے. ٹھیک ہے، جب پڑھو گے ایک کام کرو گے ہی نہیں تو تم اس کے صاف کس طرح ہو گے. اب کہہ دو جی یہ میتھمیٹکس جو ہے بڑا مشکل سوال ہے، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن تمہارے سبجیکٹ میں اسکول میں ہے، یہ پڑھنا ہے تم نے. اب اس کے لیے ٹیچر سے ہیلپ لو گے، خود محنت کرو گے تو سمجھ آ جائے گی نا. تمہارے اندر تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں نا کہ سیکھ لو، لیکن اس کی اسٹرگل کرنی پڑے گی نا سیکھنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے، یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم جہاد کرو. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کوشش کرو. جب تم اچھی طرح کوشش کرو گے، محنت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا تمہارے لیے، اور تم اس کو سمجھنے لگ جاؤ گے اور پھر اس کے نیکیوں پہ عمل کرنے لگ جاؤ. یہ خیال جب پیدا ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں تو اس پہ استغفار نیچرل اس کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اس کا کس طرح اس کو میں اوور کم کر سکتا ہوں، یہی تمہارا سوال ہے نا. تو اس کے کم کرنے کے لیے استغفار ہے. ٹھیک، پہلے اس کو بتایا تھا میں نے. استغفار پڑھو اور کوشش کرو کہ پڑھو، اور پھر اس کا صرف قرآن شریف تلاوت نہ کرو، مطلب پڑھو. اس میں دیکھ لو مختلف ٹاپکس دیے ہوتے ہیں، انڈیکس بھی بنا ہوتا ہے آج کل تو ہمارے قرآن شریف میں. اس میں دیکھو تمہیں کون سا ٹاپک اچھا لگتا ہے جو تمہاری اصلاح کرے. ٹھیک ہے، جو سیلف ریفرمیشن کے لیے بھی قرآن شریف کی آیتیں تلاش کرو، اور وہ اسی وقت ہوگا جو تم دیکھو، غور کرو گے اس پہ. ٹھیک ہے، نمازیں، دعائیں، استغفار، یہ چیزیں ہیں. اس کے لیے کوشش کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں کوشش کرو گے تو صرف یہ کہہ دینا آئی فیل انورتھی آف ڈوئنگ دس تھنگ، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر تو آپ پرائمری اسکول بھی پاس نہیں کر سکتے اگر کہتے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں کہ میں پڑھ سکوں. تو نہ آپ کو جغرافی سمجھ آئے گی، نہ بیولوجی سائنس سمجھ آئے گی، نہ میتھمیٹکس سمجھ آئے گا. گریڈ 12 میں جاؤ گے تو نہ بیولوجی اور کیمسٹری فزکس پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. کہہ دو کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، تو میرا تو ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے میں نے تمہیں سب کو پوٹینشیل دیا ہوا ہے، اگر اس کو صحیح طرح استعمال کرو گے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، کوالٹیز دی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جی، جزاک اللہ.